جو کلام حضرت نے پڑھا تو اس نے میرے اندر ایک ہلچل سی مچا دی۔ واہ واہ سبحان اللہ، کہ ہم پنچ تن کے غلام تو ہیں لیکن پاک تنوں کے غلام بھی۔ سبحان اللہ۔ جو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، جن کے تن پاک تھے، قلوب ان کے پاک تھے، تو ہم ان سب کی غلامی پر ناز کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور فضیلت مجھے یاد آئی، جی چاہ رہا ہے کہ اس مبارک رات میں اس مبارک ہستی کا تذکرہ ہو۔ یہ عبادت ہے ان کا ذکر۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے مقام پر کسی کام کے لیے بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا لیٹ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آقا نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ کتنی مبارک گود تھی، اللہ اکبر، جس میں آقا نے اپنا سر رکھا اور آقا اس میں سو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور اپنی گود کو حرکت دیں گے تو آقا کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، آقا کے آرام کا اتنا خیال ہے۔ اتنے میں سورج ڈوب گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہ کہہ سکے۔ آقا جب بیدار ہوئے، علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا۔ تو اللہ کے رسول کے الفاظ سنیے گا، آپ نے فرمایا اے اللہ اگر علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اگر یہ آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اور دوسری جگہ فرمایا احتبس بنفسہ علی نبی، علی نے اگر اپنے آپ کو آپ کے نبی کی محبت میں روکا ہے تو آپ بھی سورج کو لوٹا دیں۔ حضرت علی کی نماز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو لوٹا دیا۔ اور یہ واقعہ اس کو امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار کے اندر لکھا، امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط کے اندر لکھا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شفا کے اندر لکھا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خصائص کبریٰ کے اندر لکھا۔ حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی صحیح سمجھتے ہیں، اپنی معجم کے اندر اس حدیث کو لے کے بھی آئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں نبی علیہ السلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا۔ یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کوئی بغض رکھتے تھے، یہ اللاجیکل بات ہے، لاجیکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام تو نماز پڑھ کے سوئے ہوں اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی ہوئی ہو۔ حضرت علی تو ساری نمازیں حضور کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ لاجیکلی کوئی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مان لیتا ہے تو سورج کا رک جانا اتنا تو احادیث میں ثابت ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ جوشوا جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول بنے تھے، ہارون علیہ السلام تو زندگی میں فوت ہو گئے ان کے، یوشع ابن نون جنہیں جوشوا کہا جاتا ہے، ان کی جنگ تھی بت پرستوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی جمعے کی مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا، اور ہفتے کے دن یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، ان کے لیے وہ حرمت کا دن تھا۔ اب بالکل جنگ اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے، فتح قریب ہے، تو حضرت یوشع ابن نون نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے سورج کو روک دے، آج کا دن تھوڑا لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں کو شکست دے لیں، کیونکہ اگر مغرب کا وقت آ گیا تو جنگ روکنی پڑے گی۔ تو حضرت یوشع ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو روک دیا، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور ان کو فتح نصیب ہوگی۔ تو یہ پاسبلٹی موجود ہے، لیکن اس طرح کہانیوں میں رنگ بھرنا کہ اس سے آپ کسی کو اس طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں، بالکل اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی وہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے کہ غار ثور کے اندر وہ سانپ کاٹ گیا تھا، انہوں نے ایک ایڑی رکھ دی تھی وہ ایک سوراخ کی وجہ کا، اور وہ سانپ جو ہے وہ کتنے سالوں سے حضور کی صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا اور وہ ڈس لیا۔ سب جعلی واقعات ہیں، خود محدثین نے لکھا ہے، مشکات میں بھی باقاعدہ حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے ابوبکر کی اس ایک رات کی نیکی مل جائے، پوری زندگی کی نیکیاں میں دے دوں گا۔ یہ جھوٹی روایت ہے، سچی روایت مسلم شریف میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب حضور نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو میری یہ پہلی دفعہ خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو مل گیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، یہ اہل سنت کے ہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، میرے سے پہلے نہ کبھی کسی نے بیان کی، نہ کسی نے کہیں پمفلٹ میں لکھ کے امت کو بتائی، اور وہ جھوٹی حدیث حضرت ابوبکر والی بیان کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، خلفائے راشدین
کہ مرتبے کو بتانے کے لیے، ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا نہ لیا جائے. سچی روایتیں بہت ہیں. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بعض اوقات رسول اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس کے راوی خود مولا علی ہیں. یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے. جس نے میری طرف کو جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج کے خلاف، تو اپنے ساتھیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ساتھی تھے جو آپ کے جنگ صفین کے موقع پر آپ سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تحکیم کے ایشو پہ، تو باقی ساتھیوں کے دل میں تھا کہ یہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سب کچھ. تو حضرت علی نے حدیث بیان کی بخاری مسلم دونوں میں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ بات گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو. یعنی حضور پہ حدیث باندھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص آسمان سے زمین پہ گرے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ عذاب کم ہے، اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا عذاب بڑا ہے. تو پھر حضرت علی نے یہ جملہ بولنے کے بعد خوارج کے خلاف قتال کرنے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں جو خوارج کو قتل کریں گے، اور میں نے خود حضور سے سنا تھا. اور مسلم میں تو الفاظ ہے کہ میں اب اگر ساری باتیں بتاؤں تو شاید تم میں سے بعض لوگ اس فضیلت کو اتنا بڑا سمجھیں کہ وہ سمجھیں آج کے بعد ہمیں کسی نئے کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنا بڑا کام خوارج کے خلاف قتال کرنا ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نہروان کے موقع پر ان خارجیوں کے خلاف ہم نے قتال کیا جن کا وہ بڑا تھا ذوالخویسرہ التمیمی نجدی، وہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ وہ گھنی داڑھی تھی، اس کی آدھی پنڈلی تک تہمت تھی، آنکھیں دسی ہوئی تھیں، جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک وہابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کریں. وہ نجدی تھا نا، تو وہ وہابیوں کو نجدی کہتے ہیں نا. تو اس میں نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کی نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور اے علی تم رشک کرو گے ان کی نمازوں کے اوپر، اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے اور اس پہ کوئی اثر باقی نہیں رہتا. یعنی آر پار جب شکار سے ہو تو خون کا اثر بھی نہیں اس پہ ہوتا. یہ حالت ہوگی، اور میں اپنے زمانے میں پاؤں تو قوم عاد کی طرح انہیں تباہ و برباد کر دوں. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف ہم نے علی بن ابی طالب کے ساتھ مل کر نہروان میں قتال کیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں. یہ جنگ جمل صفین نہروان سے متعلق ساری احادیث میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر موجود ہیں. تو بات وہ شروع ہوئی تھی حضرت بلال کی اذان سے، جھوٹے واقعات سے. یہ سارے جذباتی واقعات ہیں. اس طرح حضرت بلال کی طرف یہ بھی ایک جھوٹا واقعہ منسوب ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جی وہ مدینہ چھوڑ گئے تھے کہ میں اب اذان دوں گا، تو حضرت حسن حسین نے بعد میں ان کو ریکویسٹ کی جب وہ واپس آئے اذان کے لیے. وہ واقعہ بھی ویسے آنسو نکالنے کے لیے بہت اچھا واقعہ، وہ حقیقت بات ہے، وہ عشق و سرور میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ان کی اسنادی حیثیت کوئی نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے میں ہی عافیت ہے. بعض اوقات پھر اس کے ساتھ عقیدے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں قرآن و سنت کے دلائل کا دفاع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے ان جھوٹے واقعات کی وجہ سے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باؤ نے تو کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا. یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں. اے پھر کیوں کیا جاندہ جی، اور اے پھر کیوں کیا جاندہ، وہ ہوندے ہی کدھر نہیں ہے. ہم رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ وہ بت رکھ کے آندے سن، وہ سرکاروں پتہ نہیں سانوں بھی نہیں پتہ کیوں کیا جاندہ ہے. اور بیان کرنے والے بھی ان ناسکے نے. جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث ہی سنا دیں، ضعیف چھوڑ دیں، جھوٹی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو، یعنی انگوٹھے چومنے والی جھوٹی حدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہے موضوعات شریف میں. وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا، ابن جوزی نے بھی لکھی، ملا علی قاری نے بھی لکھی، اور لوگوں نے بھی، کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں. لیکن یہ بغلوں میں بت رکھنے والی تو کوئی گھڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے اور پبلک کے اندر مشہور ہے. اور ضمناً میں ایک برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو پبلک میں اسی کے ساتھ کا ایک جھوٹا اور واقعہ مشہور ہے.
وہ کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت ترک ہو گئی تو آپ اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو گئی. تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا کہ حضرت اٹھیے فجر پڑھ لیجئے. تو آپ نے کہا تو کون ہے, میرے کمرے میں کون ہے تو آ گیا. تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آج آپ کو میں جگانے آیا ہوں. تو فرمایا شیطان نماز کی تبلیغ کب سے کرنے لگا؟ یعنی شیطان نماز کی تبلیغ حضرت امیر معاویہ کے دور سے کر رہا ہے. یعنی شیطانی تبلیغ نماز کے لیے کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو کب سے مبلغ ہو گیا نماز کا, تو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دراصل کل میں نے آپ کے طلبے سہلا کر کے سلائے تھے, لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے کہ آپ کو آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا. اور اللہ نے فرمایا معاویہ کو جماعت چھوٹنے کا اتنا غم ہے, اس کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا جائے. تو میں نے سوچا ایک بار سلا دیا تو 70 کا ثواب لے لیا, اگر آج بھی سلا دوں گا تو 70 نہ مل جائے. اسی لیے اٹھیے جماعت سے پڑھیے اور ایک ہی جماعت کا ثواب حاصل کیجیے. یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملے, ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منسوب کیے ہیں. اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے, وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی تو وہ اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا. اچھا جی, شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے نا اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا گیا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضا کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے, تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں. اندازہ کریں آپ یار, یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے, اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں ماموں جی کو بڑھانے کے لیے, ظاہر ہے. دوسری طرف کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا, یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئی ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لیک کرنی ہے تو میں پھر کل جگاواں گا کس نو میں جگانا ہے. illogical جھوٹی باتیں, ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتہ چل گیا کہ بھی ایک بندہ اگر نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی اب اٹھائے گا آ کے, ورنہ میں روزانہ زیادہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کی سنت پہ, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے, تو پھر پیروی کریں, آپ روزانہ نماز قضا کریں, روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں. پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے کورالٹیز بنا کے پوری ایکویشنز بنائیں گے. یہ کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے واقعات سنا کے اور اس شخص کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے ساتھ اور خصوصاً چوتھے خلیفہ مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر چکا ہے. صحابی ہونے کا احترام اپنی جگہ, وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات تو منسوب نہ کریں.